السلام علیکم ناظرین، پروگرام فیس ٹو فیس میں ایک نئے فیس کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے جو سلسلہ شروع کر رکھا ہے ملک کی نامور شخصیات کے انٹرویوز کا، وہ سلسلہ ہمارا جاری ہے، اور اس میں آج ہم نے تھوڑا سا ٹوسٹ دیا ہے۔ ہم پہلے شوبز کی طرف گئے، پھر ہم نے ایک ایسی شخصیت سے بات کی جو کہ موٹیویشنل اسپیکر تھے۔ اب آج میں جن سے بات کرنے جا رہی ہوں وہ ہیں اس ملک کے نامور صحافی، نام ہے ان کا عامر خاکوانی۔ السلام علیکم سر۔ جی والسلام۔ سر ہمارے پاس آپ جانتے ہیں کہ ٹائم بڑا شارٹ سا ہے، تو میں یہ چاہوں گی کہ آپ سوالوں کے زیادہ سوال ہو سکے ان کے آپ شارٹ شارٹ سے جواب بھی دیتے جائیں۔ پہلا سوال تو یہ کہ آپ نے صحافت کب شروع کی اور کیوں شروع کی؟ دیکھیے، صحافت میں نے 27 سال ہو گئے ہیں۔ میں 96 کے شروع میں ہی فروری میں لاہور آیا تھا جرنلزم کرنے، تقریباً 27 سال ہو گئے ہیں، اور کالم لکھتے مجھے 18 سال ہو گئے ہیں۔ یعنی میں 2004 میں کالم شروع کیا، 19واں سال ہے شاید، اور 4 کتابیں میری چھپ گئی ہیں، اور میگزین ایڈیٹر رہا ہوں میں 3 اخبارات کا، جو پاکستان کی جو ہماری ماڈرن ہسٹری میں نا 3 نئے اخبار، 2002 میں ایکسپریس، روزنامہ ایکسپریس، 2012 میں روزنامہ دنیا، اور 2017 میں 92 نیوز۔ ان تینوں اخبارات کا میں پائنیئر رہا ہوں، تینوں کے میگزین ایڈیٹر رہا ہوں میں۔ میگزین میں نے اسٹارٹ کی، کالم بھی ظاہر ان میں سے۔ تو شروع آیا میں بائی چوائس ہوں، چونکہ میں نے لا کیا ہوا ہے۔ میرے فادر لائر تھے، میرا بڑے بھائی بھی وکیل رہے ہیں، تو وکالت ہمارے خاندان میں کافی لوگوں کا ہے۔ تو بائی چوائس آیا ہوں، لکھنے سے پڑھنے سے بہت دلچسپی تھی، بہت زیادہ۔ تو مجھے لگتا تھا کہ میں بیسیکلی ویسے کالمسٹ بننا چاہتا تھا، کالم نگار بننا چاہتا تھا، تو کالم نگاری کے چکر میں باقاعدہ پروفیشنل جرنلسٹ بن گیا، تو اس کا مجھے فائدہ ہی ہوا۔ اچھا سر، جس وقت آپ نے یہ شروع کی اس وقت بھی جرنلسٹ کی کوئی اتنے اچھے حالات نہیں ہوا کرتے تھے، اور اخبارات میں لکھنے والوں کو بہت اچھا پے بھی نہیں کیا جاتا تھا۔ اس کے باوجود آپ نے کالمسٹ بننے کا کیوں سوچا؟ ہاں بالکل، میں جب جنگ میں گیا، جنگ اخبار میں، یہ 99 یا 2000 کی بات ہے، تو ہمارے جو ساتھ کے کلیگ تھے 2-3، وہ LLB کر کے نکلنا چاہ رہے تھے۔ تو وہ مجھے حیران ہو کے سارے لوگ کہتے کہ تم نے ہم نکلنا چاہ رہے ہیں کسی طرح، اور تم لا کر کے یہاں پہ آئے ہو۔ تو میں نے یہ کہتا تھا کہ میں جاب کے لیے نہیں آیا، یہ میرا ایک پیشن ہے، اور مجھے لگتا تھا کہ حالات اچھے نہیں ہوں گے یہاں پہ، بڑے مشکل سے گزارا ہوگا، لیکن میں اس کے لیے تیار تھا۔ تو وہ خیر یہ ہوا کہ 2002 کے بعد سے چیزیں بہتر ہونا شروع ہو گئیں، جب سے چینل الیکٹرانک میڈیا شروع ہوا، خاص طور پہ جیو شروع ہوا اور ایکسپریس اخبار آیا، تو اس سے ذرا معاوضے بہتر ہوئے، پھر ایسے ایسے بہتری آتی گئی، چیزیں بہتر ہوئی۔ ہماری خوش قسمتی کہ ہمارے لیے چیزیں بہتر ہو گئی، بہتر ہو گئی۔ اچھا سر، صحافت کے حوالے سے ابھی بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ مانے ہوتی ہیں، جیسا کہ پالیسیز ہوتی ہیں اخبارات کی، چینلز کی اپنی پالیسیز ہوتی ہیں، اسٹیٹ کی اپنی پالیسیز ہوتی ہیں۔ تو ایسے میں آپ کس طرح سے غیر جانبدارانہ صحافت کا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ غیر جانبدارانہ تو ہو سکتی ہے، آزاد صحافت کا دعویٰ میرا خیال ہے جو کرتا ہے دعویٰ پاکستان میں انڈیپینڈنٹ جرنلزم کا، یا ایک آزاد صحافت کا دعویٰ جو کرتا ہے، اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ بہت پریشر ہے۔ اچھا، اور کچھ پریشرز ایسے نہیں کہ نام نہیں لیا جاتا ہے، مثلا کارپوریٹ پریشرز ہیں، مثلا آپ بینکوں کے خلاف کوئی خبر نہیں لگا سکتے، موبائل کمپنیاں جو مرضی جتنا مرضی کنزیومر کو تنگ کریں، جو کریں، کیونکہ وہ اشتہاری پارٹی ہیں۔ آپ یہاں پہ بحریہ ڈاؤن کے خلاف خبر نہیں لگتی، سوائے ایک ڈان کبھی لگا دیتا ہے، کوئی اخبار بحریہ ڈاؤن ملک ریاض کے خلاف نہیں خبر لگائے گا، کیونکہ بحریہ ڈاؤن بڑی اشتہاری پارٹی ہے۔ اس طرح یہ جو گھی والے ہیں، آئل ہیں، مطلب جو بھی فوڈ آئٹمز ہیں، مطلب ہر وہ اشتہاری پارٹی۔ بلکہ میرے ساتھ تجربہ یہ ہوا کہ دنیا اخبار میں کہ جو سرکاری ادارے ہیں، مطلب LDA ہے یا وابڈا ہے، یا جس طرح CDA وغیرہ اسلام آباد کے، یہ گورنمنٹ ادارے ہیں نا، ان کے بھی چونکہ یہ بھی اشتہارات کو لیوریج کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اور میں نے تو بلکہ دیکھا ایکسپریس میں میری لوڈ شیڈنگ تھی بہت شدید، 2010-11 میں میرا کالم روک دیا گیا۔ ہمارے ایک گروپ ایڈیٹر تھے عباس صدر صاحب، بڑے سینئر صحافی تھے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی، انہوں نے بتایا، میرے سامنے بلایا انہوں نے، وہ رپورٹر کو جو وابڈا کی بیٹ کر رہا تھا، انہوں نے کہا جی یہ کوئی 60-70 کروڑ کی ان کی کمپین آ رہی ہے، تو اس میں جو لوڈ شیڈنگ کو اخبار فلیش کرے گا اس کو ایڈ نہیں جائے گا۔ اچھا دیکھیں، یہ جو چھپتا ہے نا اخباروں میں اور TV پہ کہ AC 26 ڈگری پہ چلائیں، اور یہ بھی لیوریج کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ بظاہر تو یہ اویئرنیس کمپین ہے، لیکن وابڈا یہ اشتہار ان کو دیتے ہیں کہ جو لوڈ شیڈنگ کے یا ان مسائل، ان وابڈا کے خلاف خبریں نہ لگائیں۔ تو یہ بہت پریشر ہے۔ اب تو خیر جبر سیاسی، میرے خیال ہے میری پوری تاریخ کا، پورے کیریئر کا بدترین سال جو ہے پچھلا سال گزرا ہے، بہت سخت۔ یعنی آپ دیکھیں نا، ایک بڑی پارٹی کے سربراہ کا، عمران خان کا، اب نام نہیں لے سکتے، اچانک حکم جاری ہوا کہیں نام نہیں لے کہ نام لے ہی نہیں سکتے۔ اب یہ مذاق بنا ہوا ہے نا سب نے، چیئرمین PTI اور بے شمار چیزیں، حتیٰ کہ بیچ میں یہ ہو گیا تھا کہ الیکشن ڈسکس نہ کریں، الیکشن کی کوئی بات نہ ہو،
اور بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی اگر تقریر کوئی مطلب اتنی زیادہ ایڈوائس ہو گئی جس کی حد نہیں. مارشل لا میں بھی اتنا جبر نہیں تھا جتنا اب ہے, بہت مشکل ہو گیا ہے. تو مشکل ہے اس میں, بس یہی ہے بٹوین دی لائنز آپ لکھنے والے تو چلو کچھ کر لیتے ہیں, بات کرنا مشکل ہو گئی. جو ٹی وی پہ بول رہے ہوتے ہیں کیونکہ بولنے میں آپ کی زیادہ باڈی لینگویج اور چیزیں ہیں تو وہ بہت مشکل ہو گئی. اور بائی کارڈ دیکھیں بڑے بڑے ایونٹس ہو رہے ہوتے ہیں ملک میں, پہلے تو ہمارے یہاں بڑے جنازے کچھ ہوئے ان کا بائی کارڈ کیا گیا, پھر تو اب ساری ایکٹیویٹیز کا بہت ساری بڑی ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے, ہزاروں لوگ جمع ہوتے ہیں شہر میں, اور ٹی وی چینلز سب کو ہوتا ہے کہ کچھ نہیں دکھانا, تو کچھ نہیں دکھا رہے ہوتے. اس کا نقصان بھی بہت ہوا ہے صحافت کو, اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ اس کا اعتبار ختم ہو گیا, ظاہر سی کریڈیبلٹی بات, ایسی صورتحال میں ہم کس پہ یقین کر سکتے ہیں جب ہمیں پتہ ہوتا ہے. میں خود اس جبر سے گزری ہوں کہ جب ہم ادھر احتجاج کر رہے تھے حکومت کے خلاف تو ہمیں کور کرنے کے لیے کوئی چینل بھی نہیں آتا تھا, اور اگر کوئی چینل پہنچ ہی جاتا تھا تو پھر اس کو بھی وہ بہت گول سا کر کے خبر کو بڑا ایسے نا مائلڈ سا کر کے پیش کرتے تھے. ایسا یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے, یہ بہت زیادہ ہے. اور الیکٹرانک میڈیا کے تو اپنے اور بہت سارے پریشرز ہیں نا. دیکھیں بیسیکلی 3 4 5 شہروں کا ہی جرنلزم رہ گیا ہے, لاہور, کراچی, اسلام آباد, اور اس کے علاوہ 1 2 شہروں کا, بڑے شہروں کا. باقی بہت سارے ڈسٹرکٹس میں خبریں وہ فلیش ہی نہیں ہوتی وہاں پہ, خاص بلوچستان میں, فاٹا میں, جہاں جائیں نا وہاں پہ یہی لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں اتنے سارے مسائل ہیں, کلنگز ہیں, دھماکے ہیں, بلاسٹ ہیں. لاہور میں ہو جائے تو اس کی خبر بن جاتی ہے, کراچی میں خبر, اس کی وجہ ریٹنگ ہے. جو میٹر لگے ہوئے ہیں کیبل کی, جو جس کی ریٹنگ جس بنیاد پہ لسٹ آتی ہے, ریٹنگ طے ہوتی ہے, وہ میرے خیال 33 سے 35 40% کراچی میں ہے صرف. تو آپ دیکھیں کراچی میں جب بھی کسی بلڈنگ میں خدا نخواستہ آگ لگے گی, پورے میڈیا کا سب سے بڑا ایشو وہی ہوگا, اگلے کئی گھنٹے سے دکھائیں گے. ٹھیک ہے وہ خبر ہوگی لیکن آپ اسے کئی گھنٹے لائیو کیونکہ لائیو اسے دکھائیں گے, انہیں پتہ ہے کہ اگر وہ ہماری کراچی میں ریٹنگ ہماری نہیں بنی تو ہماری اوور آل ریٹنگ متاثر ہوگی. بڑا یہ المیہ ہے, یہ بڑی زیادتی ہے, کیونکہ پورے ملک کے لوگ کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں, لیکن اشتہاری پارٹیاں بھی اسی ریٹنگ کو, یہ جو فیک ریٹنگ میں تو یہ لگتا ہے مجھے صحیح ریٹنگ نہیں ہے, اسی پہ جاتی ہیں, ایڈز بھی اسی بنیاد پہ جاتی ہیں. تو یہ بہت بڑے المیے ہیں. اسی وجہ سے میرا خیال ہے ہمارے نیوز چینلز اپنی وقت اور اہمیت کھو رہے ہیں, اور ڈیجیٹل میڈیا بہت اسٹرانگ ہو گیا. اب دیکھیں لوگ خبر کے لیے لوگ ویلاگرز کے پاس جانا شروع ہو گئے ہیں, یوٹیوب پہ جانا شروع ہو گئے ہیں, سوشل میڈیا پہ ٹویٹر پہ لوگ چلے جاتے ہیں, بہت زیادہ فالو کر رہے ہیں کہ وہاں پہ خبر آ جاتی ہے, ویڈیوز آ جاتی ہیں, اور سچی خبر آتی ہے, کافی ساری آ جاتی ہے. سوشل میڈیا میں دیکھیں نا پھر یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اس میں فیک بھی چل جاتی ہیں چیزیں بھی, مکس ہو جاتی ہے, خاص طور پہ فیس بک پہ بھی اور ٹویٹر پہ بھی بہت ساری پرانی بعض اوقات ویڈیو ہوتی ہے 4 سال پرانی. اب تو اے آئی کا زمانہ ہے, چیزیں اب تو ڈیپ فیک کا زمانہ ہے, چیزیں کیا سے کیا ہو جاتی ہیں. کل میں دیکھ رہا تھا, کل سے بڑی وائرل تھی ایک تصویر, ابھی یہ جو بلوچ احتجاج چل رہا ہے خواتین کا, وہاں پہ جو ڈاکٹر مہارنگ بلوچ کا اسلام آباد میں, وہ ایک 70-80 سالہ بزرگ خاتون کو ایک پولیس والا اسے گلا گھونٹ رہا ہے. اچھا وہ فیک تصویر ہے, کیونکہ وہ خاتون جو ہے 80 سال کی بزرگ خاتون کا جب گلا گھونٹا جائے گا ان کے چہرے کا ایکسپریشن ظاہری بات ہے اور ہوں گے, اور وہ تصویر کے چہرے کا ایکسپریشن بالکل اور ہے. وہ کس طرح یہ جو ڈیپ فیک ٹیکنالوجی ہے یا جو بھی ہے مجھے زیادہ نہیں پتہ اس کا, لیکن بہرحال وہ فیک تصویر ہے, لیکن وہ چونکہ اس پر سوٹ کرتی ہے پولیس کے خلاف اور اسٹیٹ کے خلاف نفرت پھیلانے میں, وہ وائرل ہو جاتی ہے. تو سوشل میڈیا پہ یہ غلط اس لیے ہے کہ یہ الیکٹرانک میڈیا میں بہرحال ایک ایڈیٹر ہے, یعنی اخباروں میں تو ایڈیٹر پراپر ہے, ٹی وی پر بھی ایڈیٹرز موجود ہیں, چیزیں ایڈٹ کرتے ہیں, کوئی نہ کوئی ایک دیکھ بھال رکھتے ہیں, پالیسی ہوتی ہے, کوئی سینسر ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ نہیں ہے تو سوشل میڈیا پہ تو بے مہار ہے نا لوگ, آپ پھر اس کو فلٹریشن مشکل ہو جاتی ہے. اب ایک عام آدمی کا کنزیومر کو کیا پتا کہ یہ خبر جھوٹی ہے سچی ہے, اسے کیا پتا. اب یہ بھی بیچ میں ہوا ایک دفعہ, یہ میں نے دیکھا کہ انہوں نے ابھی پھر وزیر اطلاعات کو باقاعدہ اس کی وضاحت کرنی پڑی. یہ آزاد کشمیر کی کسی اخبار کی ایک ہیڈ لائن وہ بھی ایک فیک تھی, یعنی اخبار نے خبر نہیں چھاپی, اس کی ہیڈ لائن یہ تھی کہ پاکستان گلگت بلتستان 50 سال کے لیے چین کو دے رہا ہے. اب یہ بڑی گمراہ کن خبر ہے ظاہر ہے, اور گلگت بلتستان کے لوگوں کو بھی اور کشمیر میں ہر جگہ اس کو ریئیکشن آئے گا, اور وہ کہ جی فلاں اخبار کی یہ خبر ہے, اور اخبار نے وہ چھاپی نہیں ہے, وہ کسی نے ویسے ہی فوٹو شاپ کیا یا کچھ کیا. اب وہ اس طرح کی چیزیں جب وائرل ہو جاتی ہیں تو اس کو پھر فوری اس کو کاؤنٹر کرنا مشکل ہوتا ہے. یہ جو ذمہ دار میڈیا ہوتا ہے نا, اخبار اور چینل, وہ بہرحال ایسی چیزوں کو ٹھیک کرتے ہیں, اس لیے ان پہ اتنا پریشر نہیں رکھنا چاہیے, کچھ آزادی دینی چاہیے تاکہ لوگ ان کا بھی وقار قائم رہے. چلو سرکاری چینل پہ ہوتا ہے, پی ٹی وی کا ہمیں پتہ ہے کہ سینسر ہے, چیزیں ہیں, تھوڑا سا وہ اور انداز میں چلے گا, چلو سرکاری میڈیا ہے نا. پرائیویٹ میڈیا کو یعنی چینلز پہ یہ غلط ہو رہا ہے بیسیکلی غلط, اور اس کا نقصان جو ہے نا وہ خود اسٹیٹ کو ہی ہوگا, کیونکہ وہ افواہیں پھیلیں گی اور افواہیں کو آپ کاؤنٹر نہیں کر سکیں گے.
دیکھیں ہم پرائیویٹ میڈیا کی طرف آئے بھی تو اسی لیے تھے نا, لوگوں نے دیکھنا اسی لیے شروع کیا تھا کہ وہ خبر جو پی ٹی وی پہ نہیں ملتی ہمیں پرائیویٹ میڈیا پہ ملتی ہے. اور اب اگر پرائیویٹ میڈیا اپنا کام نہیں کرے گا تو پھر لوگ سوشل میڈیا کی طرف ہی پرائیویٹ جائیں گے. میڈیا کیا کرے؟ حال یہ ہے کہ اگر چینل بند کر دیا جائے, چینل کو کسی خبر پہ یا کوئی اگر چینل اگر پوزیشننگ لے رہا ہے کسی ایونٹ پہ, اگر جو سیاسی جبر ہو رہا ہے اس کو بے نقاب کر رہا ہے, کچھ کر رہا ہے, تو اس کو چینل بند کر دیا جاتا ہے, کیبل سے بند کر دیا جاتا ہے, یا اس سے بھی بڑا تو یہ ہو گیا کہ اس کی سیکورٹی کلیئرنس واپس لے لی جاتی ہے. وہ چینل پورا ایک اب اربوں روپے کی انویسٹمنٹ ہے, 4-5-7 ارب کا اب ہو گیا چینل. اب اتنا بڑا جو سرمایہ دار اتنی بڑی انویسٹمنٹ کر کے اور اتنے لوگ ہوں گے, سینکڑوں لوگ اس سے وابستہ ہوں گے, سب چیزیں اگر چینل بند ہو جائے تو وہ تو نہیں چلا سکتے نا, کیا کریں گے؟ یہ اسی لیے اس کو ایک الگ کنٹرول میں ہونا چاہیے. اور میرا خیال ہے جوڈیشری کو اس میں, عدالتوں کو زیادہ اسرٹیو, زیادہ اگریسولی رول ادا کرنا چاہیے. اب دیکھیں ہم نے ایئر وائی کا ہم نے دیکھا کہ سندھ ہائی کورٹ, جب تک وہ ایئر وائی کمپرومائز نہیں ہوا اس وقت تک سندھ ہائی کورٹ نے بند کیا جاتا رہا. سندھ ہائی کورٹ کی طرف سے انسٹرکشنز آتی رہیں کھول دیے جائیں, کوئی پرواہ نہیں, کسی نے پرواہ نہیں کی. اب ہائی کورٹ کے بھی اگر آرڈرز نہ مانے جائیں اور چینل پھر تو مطلب ان کے پاس یہی ہوا کہ اب وہ پی ٹی وی بن چکا ہے, کمپرومائز ہو گیا. اچھا سر, اب تھوڑا سا دوسری طرف آ جائیں. اتنے سارے ازمس ہیں, میں چونکہ آپ کو ایک بڑے عرصے سے فالو بھی کری, آپ کی کتابیں بھی پڑھ چکی ہوں, آپ کو میں پرسنلی بھی تھوڑا بہت جانتی ہوں. اتنے سارے ازمس میں عامر خاکوانی کہاں کھڑا ہے؟ عامر خاکوانی کہاں کھڑا ہے؟ دیکھیں میں اپنے آپ کو ایک رائٹرس کہتا ہوں, چونکہ میں ایک مذہبی چیزوں میں بلیو کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں جو مذہبی مورالٹی ہو اس پہ بلیو کرتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں جو اسٹیٹ کے جو ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں نا وہ مذہب سے کشید کرنے چاہیے. جو ہمارے الہامی قوانین ہیں میں اس کا حامی ہوں. میں اس لیے سے اپنے آپ کو ایک رائٹرس کہتا ہوں, لیکن میں اپنے آپ کو اگر آپ کریں نا سینٹرسٹ مانتا ہوں, رائٹ آف دی سینٹر میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں, اور ماڈریٹ میں سمجھتا ہوں. اور بس میرا خیال ہے اس ملک میں اچھے کلچر کو, پازیٹیو کلچر کو, سافٹنس کو, اس میں تحمل سے اور برداشت اور رواداری اور ان چیزوں کو پروموٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ان کے لیے پتہ نہیں کوئی ازم ہے یا نہیں ہے, جو بھی ہے میرا خیال ہے جو ایک کامن سینس کی چیزیں ہیں اور ہماری جو ایک اچھی مورالٹی ہے, پازیٹیو مورالٹی ہے, وہ ہماری اسلامک مورالٹی ہو یا ہماری ایسٹرن مورالٹی ہو. دیکھیں ہماری مشرقی اخلاقیات ہے نا, یہاں پہ اس خطے میں رہنے والے جو نان مسلمز ہیں ان کی بھی ایک مورالٹی ہے نا بہت سی چیزوں میں. ان میں جس طرح ایک رواداری ہے, ہمسایوں کا لحاظ ہے, اخلاق ہے, اور دوسروں کے ساتھ مل جل کے رہنا, پرامن رہنا, چاہے ہماری دوسری کمیونٹیز ہوں, چاہے وہ کرسچن کمیونٹیز ہیں یا ہندو کمیونٹیز ہیں, دوسری جو بھی اقلیتیں ہیں پاکستان میں رہنے والی, ان کی بھی اخلاقیات ہیں. اور ہماری جب وہ بہت سی چیزیں کامن ہیں, تو میں اس لیے یہ ایسٹرو اسلامک ایک جو مورالٹی ہے اس کا مجھے لگتا ہے کہ میں اس کو فالو کرتا ہوں. تھوڑا سا میں صوفیزم کو فالو کرتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ صوفی ٹیچنگز جو ہے نا وہ سافٹنس پھیلاتی ہیں, برداشت لوگوں میں, اور تحمل کرنا, اور لوگوں کے عقیدے اور نظریے سے قطع نظر ہو کے انسان کے طور پہ ان کو دیکھنا, ان کے ساتھ اچھا رہنا اور اچھائی کو پروموٹ کرنا. میرے خیال میں بہت ضرورت ہے. میرا کہ شدت بہت آ گئی ہے, تلخی بہت ہے, کڑواہٹ اور چڑچڑاپن بہت لوگوں میں آ گئی ہے, اگریسولی بیہیو کرتے ہیں. اچھا کچھ عرصہ میں نے آپ کو دیکھا فیس بک پہ آپ لکھ رہے تھے تو آپ بہت زیادہ غصہ کرنے لگ گئے تھے, اتنا غصہ کرنے لگ گئے تھے کہ ہم جیسے لوگوں کو فکر شروع ہو گئی تھی کہ عامر صاحب کچھ کرن گے, مطلب بی پی ہائی ہو جاتا ہے ان کا. اور ہمیں حیرت ہوتی تھی کہ یہ تو بہت سمجھدار آدمی ہیں, ان کو تو سب باتوں کی سمجھ بھی ہے, تو یہ کیوں لوگوں کی باتوں پہ اتنا چڑنا شروع ہو گئے. اس کے بعد پھر آپ نے اگلی پالیسی رکھی کہ جو زیادہ آپ کو اریٹیٹ کرتا تھا آپ اسے بلاک کر دیتے تھے. اب کچھ عرصے سے میں دیکھتی ہوں آپ نہ بلاک کرتے ہیں نہ آپ غصہ کرتے ہیں, آپ بہت ایک نہ معتدل سا ایک جو ہے وہ اپنا نظریہ پیش کر دیتے ہیں, اپنی بات پیش کر دیتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ عموماً ان لوگوں کے حق میں بات کر رہے ہوتے ہیں جو مجھے بہت حیران کیا, جس نے کہ جو آپ کے نظریے کے ٹوٹلی دوسری طرف کھڑے ہوئے ہیں لیکن وہ انسانیت کے لیے کوئی اچھا کام کر رہے ہیں, جیسے کہ طاہرہ کاظمی کے لیے آپ نے ان کے حق میں لکھا تھا, اسی طرح سے آپ نے اور بہت ساری چیزوں کے حق میں لکھا. تو تب میں بڑی حیران بھی ہوئی. تو یہ جو ایک آہستہ آہستہ ٹرانسفارمیشن ہے, تھوڑا سا مجھے اس کے بارے میں بتائیے کس طرح ممکن ہے؟ اچھا میں ڈاکٹر طاہرہ کاظمی کو میں بتاؤں, انہوں نے نا میرا ان ساتھ کوئی مسئلہ نہیں, ظاہر ہے وہ رائٹر ہیں اور اچھا لکھتی ہیں اور میڈیکل ایشوز پہ لکھتی ہیں, ہیلتھ اورینٹیڈ, اور بہت ساری اویئرنیس پھیلاتی ہے. لیکن ان کا یہ ہوا تھا کہ ایک ہمارے دوست ہیں اسلم ملک, وہ سینئر جرنلسٹ ہیں, ان کی ایک وال پہ انہوں نے ان کی ایک تحریر لگائی. اچھا تھوڑا سا نا مذہب کے والے سے ان کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے, سیکولر نقطہ نظر ہے یا جو بھی تھوڑا سا ہے, تو وہ مجھے تھوڑی سی لگی جس طرح کہ اس میں ایک نیگیٹو سی لگی, مجھے تھوڑی مذہب بیزار لگی تحریر وہ. اچھا میں نے اس پہ وہاں پہ کمنٹ کر دیا کہ یہ مجھے یاد نہیں کہ کمنٹ اس طرح کا تھا کہ یہ ایک مذہب بیزار تحریر ہے, جیس طرح کرے کوئی ایسی نا, تھوڑا سا میں نے اس پہ ایک منفی کمنٹ کیا.
اچھا وہ ایک خاص تحریر پہ کمنٹ تھا, کمنٹ ختم ہو گئی, بات ختم ہو گئی, شاید میں نے بعد میں ڈیلیٹ بھی کر دیا ہوگا وہ کمنٹ. ہوا یہ کہ بعد انہوں نے اپنی کتاب پبلش کی, اس میں انہوں نے اپنے خلاف جو نیگیٹو ان کو لوگوں نے رائے دی تھی, اور وہ بہت بری رائے, بہت ڈلٹی رائے, جس میں بہت ہی سخت بلو دا بیلٹ جو لوگوں نے کمنٹ دیے تھے وہ انہوں نے بیک ٹائٹل چھاپے, اور میری بھی رائے انہوں نے وہاں سے اٹھا کے اس کتاب پہ لگا دی. اچھا میرا اس پہ دو اعتراض تھے. پہلی بات یہ کہ میں نے اس کتاب پہ کمنٹ کی نہیں کیا. میں نے ایک پبلشر کو ان کو فون کر کے یہ کہا کہ آپ نے اگر یہ کتاب پہ, میں کتابوں پہ ریویو, میرے بہت کتابیں آتی ہیں, میں ریویو لکھتا بھی ہوں, کرتا بھی ہوں لوگوں کو, اچھی کتابوں جو میں اہم لگے, ویسے اخبار میں بھی کرتا ہوں, لوگ پہلے بھی رائے لے لیتے ہیں. اب ظاہر ہے تھوڑا سا شاید ان کو لگتا ہے کہ کچھ ایسے ٹائم عرصہ ہو گیا, تھوڑا سا سینئر ہو گیا ہے, تو لوگ اوپینین یا دباچہ یا اس میں پیچ لفظ وغیرہ میں یا جس طرح فلیپ پہ رائے لے لیتے ہیں. تو میں نے کہا آپ اگر رائے چاہیے تھی تو آپ مجھے کتاب مسودہ بھیجتے, میں اس پہ رائے دے دیتا. وہ ایک کولیکٹیو رائے اس پوری کتاب پہ ہوتی نا. میں نے کہا میں نے صرف ایک کالم پہ یعنی ایک تحریر پہ ایک رائے دی, وہ بھی صرف فیس بک کے لیے رائے دی, اور وہ ایک کمنٹ تھا, کوئی باقاعدہ کوئی کیلکولیٹڈ رائے تو نہیں تھی. تو میں ایک جیسا فیس بک بھی اور اپنے دوست کی کمنٹ, آپ میرا وہ کمنٹ کس طرح اٹھا کے کتاب پہ رائے لگا سکتے ہیں, جبکہ میں نے تو کتاب پہ رائے دی نہیں ہے, یا میں نے ڈاکٹر طاہر کاظمی کی تحریروں پہ کوئی کولیکٹیو رائے تو نہیں دی نا. ایک ہوتا ہے نا کہ آپ منٹوں پہ آپ ایک رائے دے رہے ہوتے ہیں, ایک اس کے کسی افسانے کو آپ کہہ دیتے ہیں کمزور افسانہ ہے. اس کا مطلب یہ تو نہیں نا کہ وہ منٹوں پہ کولیکٹیو رائے ہے. منٹوں کے بہت بڑے گریٹ افسانے ہیں, بڑے بڑے افسانے ہیں, اور بہت بڑے ہمارے اردو کے میجر اور یعنی گریٹ فکشن رائٹر ہیں, لیکن منٹوں کی تحریروں میں بھی آپ کو کمزور چیزیں مل جائیں گی. وہ فیض کی بھی شاعری میں مل جائیں گی. لوگ اعتراض کرتے ہیں نا بعض, لیکن فیض تو ون آف دی یعنی عظیم شاعروں میں سے ہے نا, ون آف دی گریٹسٹ پوئٹ ہے. اب وہ کسی ایک رائے کو مختصر کسی چیز رائے کو کولیکٹیو رائے نہیں بنا سکتے, یہ میرا اعتراض تھا. تو میں نے پہلے سوچا کہ اس کو نوٹس دیا جائے پبلشر کو, پھر میری پبلشر نے وعدہ کیا کہ میں اگلے ایڈیشن میں یہ ہٹا دوں گا. تو خیر وہ میرا ختم ہو گیا, پھر میں نے اس کو نہیں, میں نے کہا اب کیا ایسے کروں. لیکن وہ ڈاکٹر طاہرہ کاظمی کا جب ایشو بنا, ان کے خلاف لکھا گیا, میں نے اس پہ معلومات کی کوشش کی, تو مجھے لگا کہ مجھے وہاں سے یعنی جن علاقوں سے یہ تھی, اب علاقے میں نہیں لینا چاہتا کہ وہ ایک نئی کمپین نہ شروع ہو جائے دوبارہ. اچھا ہمیں بھی اندازہ ہے جی, تو وہ مجھے پتہ لگا کہ ایسی ہی واقعہ ہوئے ہیں. تو مجھے پھر لگا کہ ایک بات ہے, اور پھر میں نے سوچا کہ ایک ایسے ہے جن کے بارے میں ایک ان کو بھی لگتا ہوگا کہ میں ان کا مخالف ہوں. تو میں نے کہا پھر دیانتداری کا تقاضا یہ ہے کہ جو انفارمیشن میرے پاس آئی ہے مجھے اسے بیان کرنا چاہیے. تو میں نے وہ بیان کیا, اس کا نقصان یہ ہوا مجھے, سب ان کو چھوڑ کے مجھے پڑ گئے. وہ جو پتھر ان کے حصے کے تھے وہ میرے پر بھی آئے, لیکن میں نے کہا کوئی بات نہیں, آپ اپنی بات ایمانداری سے رائے دینی چاہیے. ایک تو یہ بات. دوسرا آپ نے کہا نا کہ اصل میں نے بہت کوشش کی, فیس بک پہ بہت ٹائم دیا, ہزاروں گھنٹے اپنے دیے, اور بہت ارلی اسٹارٹ کیا. اس کال میں لوگ آتے ہی نہیں تھے جواب دینے کے لیے. میرا خیال تک نوجوانوں کو مکالم, کیونکہ کالم کی ایک سپیس ہوتی ہے, آپ اس سے زیادہ لکھ نہیں سکتے, اور بہت سارے سوال ہوتے ہیں, بہت سی باتیں ہوتی ہیں, بیک گراؤنڈ نالج ہوتا ہے جو آپ کو سمجھانا. میں نے بہت سمجھایا لوگوں کو, بہت کوشش کی افغانستان کے ایشو پہ, طالبان کے ملیٹنسی پہ, اور بے شمار چیزوں پہ. تو ایسا ایسا, لیکن اس نتیجے میں ہوا یہ کہ بلڈ پریشر کا میں باقاعدہ مریض ہو گیا, اور ڈائبٹیز بھی ہو گئی. مسئلے مجھے خود ہو گئے مسلسل اسٹریس سے اور سخت باتوں کو برداشت کر کے نا. اب وہ یہ ہوا کہ پھر وہ ظاہر جیسے آپ نے کہا نا کہ ایک فیز آیا کہ اب وہ برداشت نہیں ہوتا, کم ہوگی یہ چیزیں. آپ کے ظاہر طبی ایشوز آ جاتے ہیں نا آپ کے, ایسے بالکل ایسے بھگ کر کے بندہ اڑتا ہے ایسے, یعنی بالکل واقعتاً لگتا ہے جس طرح دماغ ہی اڑ گیا غصے سے. تو لیکن اب میں نے پھر سوچا کہ نہیں, اس سے جس طرح نا آپ نے کہا اس طرح اور لوگوں کو بھی ہوتا کہ ہم اس سے ایکسپیکٹ نہیں کرتے تھے یہ. اب میں ظاہر کوئی مطلب دیوتا تو ہوں نہیں, یا کوئی نہ روبوٹ ہوں. تو لیکن میں نے پھر اب نے تھوڑا سا کچھ مزید اس کو پھر نرم کیا, نظر انداز کرنے کی لوگوں کو کوشش کر رہا ہوں. یہی کرنا چاہیے, برداشت سے کام لینا چاہیے. غصہ تو بہت آتا ہے, لوگ اصل میں بہت زیادتی کرتے ہیں. ٹائم ہمارے پاس بہت شارٹ ہے. آخر میں یہ چاہوں گی کہ آپ چونکہ کتابیں بہت پڑھتے ہیں ماشاءاللہ, میں دیکھ چکی ہوں, آپ کی لائبریری بھی دیکھ چکی ہوں, اور آپ کے پاس آتی ہوئی کتابیں بھی ہو, جس طرح آپ پہ تبصرے بھی کر رہے ہوتے ہیں, پھر ہم موویز بھی دیکھتے ہیں, آپ سیزنز بھی دیکھتے ہیں. ہمارے چونکہ میں ایک استاد بھی ہوں, تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ میرے بچوں کے لیے کوئی نہ کوئی ایک اچھی بات, کچھ ایک ایسا نوٹ, کوئی ایک نصیحت اچھی رہ جائے ان کے ہر مہمان کی طرف سے. آپ سے میں یہ ایک خواہش میری ہے کہ آپ بچوں کو ایک تو تھوڑا سا یہ بتائیں کہ وہ پڑھنا تو چاہتے ہیں بکس, لیکن انہیں پتہ نہیں کہ پڑھیں کیا اور کیا نہ پڑھیں, کیونکہ اب اتنی کتابیں چھپ چکی ہیں, اتنا کچھ ہے دنیا میں, آپ کے پاس سوشل میڈیا پہ بھی اتنا کچھ ہے, آپ کے پاس کتابوں کی شکل میں بھی ہے, اخبارات کی شکل میں بھی ہے, ویب سائٹس کی شکل میں بھی ہے. اب ایسے میں نا مجھے یہ لگتا ہے کہ کیا نہ پڑھیں, یہ زیادہ مشکل ہو چکا ہے. تو یہ تھوڑا سا پلیز بچوں کو دیکھیں, میرا خیال پہلے تو یہ کرنا چاہیے, پڑھنا چاہیے, کیونکہ بہت لوگ نہیں پڑھ رہے اور کتابیں خرید نہیں رہے. کتابیں خریدنا چاہیے, کتابیں خریدنے کی عادت ڈالنی چاہیے. مہینے میں کم از کم ایک کتاب خریدیں, اور کتاب مہنگی نہیں ہے زیادہ, 500-700 1000 میں کتاب آ جاتی ہے, اور 1000 میں آپ
آپ یعنی چلو بالکل اسٹوڈنٹ کا شاید تھوڑے کم پیسے ہوں، لیکن اور بے شمار لوگ جو جاب کر رہے ہوتے ہیں، بے شمار لوگ ہیں وہ نئی کتابیں خریدتے، کتابیں نہیں خریدی جا رہی زیادہ جتنی خریدی جانی چاہیے لاہور میں۔ ایسا ابھی میں کراچی سے ہو کے آیا ہوں، وہاں بے تحاشا کتابیں خریدی گئی ہیں کتاب میلے پہ، اور وہ لوگ لگتا ہے کراچی کے لوگ لاہور سے پنجاب والوں سے زیادہ پڑھتے ہیں، مجھے اندازہ ہوا ہے۔ تو پہلے بات تو یہ کتاب خریدنی چاہیے، یہ پہلے طے کرے کہ ہر بندہ کہ میں نے کتاب خریدنی ہے، اپنا ایک بجٹ رکھے کچھ۔ اور جب یہ کتاب میلے آتے ہیں، ابھی فروری میں آ رہا ہے یکم سے 5 فروری تک 5 دن کی لاہور میں کتاب میلہ، تو لاہور کے آس پاس کے شہروں کے لوگ تھوڑا سا بجٹ بنائیں اپنا، اپنی 2-3 مہینوں میں تھوڑا سا اپنی سیونگ کریں اور آئیں کتابیں خریدیں۔ پہلے تو آپ کتاب خریدنے کا ارادہ کریں نا، جب پھر آپ آئیں گے پھر آپ دیکھیں گے کتابیں جو بیسکس بکس ہیں، یعنی آپ اگر کوئی ناول پڑھنا چاہتے ہیں، کچھ پرسنٹ میں سمجھتا ہوں فکشن ضرور پڑھیں آپ۔ ناول جو ہے نا، ادب جو ہے، کہانی، افسانہ، ناول، وہ آپ کو تھوڑا انسان کے نا اندر جو کمپلیکس شخصیت ہے نا، وہ آپ کو اس کی مختلف پرتوں سے آپ کو ایک آشنائی دیتا ہے۔ آپ کو سمجھ آتی ہے کہ صرف اچھے برے لوگ نہیں ہوتے، لوگ کم اچھے اور کم برے، اور اس میں مختلف بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتے، اس میں بہت سارے شیڈز ہوتے ہیں، وہ آپ کو فکشن میں پتہ لگتی ہیں۔ تو آپ اردو کے 10 ناولوں کی لسٹ بے شمار جگہوں سے مل جائے گی، ان کو پڑھنا شروع کریں، اداس نسلیں سے شروع کر دیں، آپ کا دریا تھوڑا تھوڑا بعد میں پڑھ لیں، اور بہت سارے تارڑ صاحب کے ناول ہیں، کسی ہلکے لائٹ ناولوں سے شروع کر دیں، پیار کے پہلے شہر سے شروع کر دیں، تو آپ کئی ناول اس طرح کے مل جائیں گے۔ کئی چاند سر آسماں میرا بڑا فیوریٹ ہے، شمس سلمان فاروقی صاحب کا۔ افسانے پڑھنا شروع کر دیں، جو کلاسکس افسانے ہیں منٹو سے پڑھ لیں، غلام عباس کے، بیدی کے، یہ کرشن چندر کے، یا نئے لوگوں کے، اسد محمود خان نئے تو نہیں، وہ بھی بہت سینئر ہو گئے ہیں، مطلب ان کے بعد کی منٹو سمجھ آتی ہے، بعد مطلب کی ان کا نسل ڈکشن جو ہے، ایسا ہے کہ بچوں کو آسانی سے بہت سمجھ سارے آتا ہے۔ لوگوں کو آپ پڑھ لیں، آپ افسانے پڑھیں، کچھ آپ اچھی کتابیں ایسی نان فکشن بکس بھی، ایک بیسک بکس کی میرے خیال میں ایک لسٹ لوگوں کو بنانی چاہیے۔ میں بھی کوشش کرتا رہتا ہوں اس بارے میں لکھنے کی، کچھ کتابیں نثر کے لیے، اچھی زبان کے لیے پڑھنی چاہیے، مذہبی کتابیں پڑھیں، سیرت پہ پڑھیں، جن موضوع پر پڑھنے کا اسٹیمنا بنائیں۔ اسٹیمنا نہیں ہے ہمارے یہاں، اور بچوں کو خاص طور پہ اپنے بچوں کو کہانیاں پڑھائیں، بچوں کو کہانیاں، جو یہ جو فیری سٹوریز ہوتی ہے نا، یہ پریوں کی، جنوں بوتوں کی کہانیاں، یہ بھی پڑھائیں ان کو، امیجنیشن بنتی ہے اسٹرانگ اس سے ہمارے۔ اور ہم لوگ کرتے کیا ہیں کہ اخبار اپنے گھر میں بند، میں نے اکثر دیکھا ہے اخبار لگا ہوتا ہے، جتنے بجٹ اپنا کم کرنا ہے، بچت کرنی ہے، سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے اخبار کا کم کرتا ہے، چلیے 600-700-800 اس سے کم کریں۔ اخبار پڑھنے کا اسٹیمنا نہیں ہے تو پھر اتنی موٹی کتاب کیسے پڑھی جائے گی؟ تو لوگوں کو، اپنے بچوں کو بھی، اپنے سب لوگوں کو اپنا اسٹیمنا بنائیں، اخبار کا میگزین ہی پڑھنا شروع کریں۔ کچھ پڑھنے کی عادت، جو نہیں پڑھتا زیرو ہے، وہ واٹس ایپ اور فیس بک پہ ہی کوئی تحریر پڑھے، ایسا ایسا اس کو بڑھائے، کوئی افسانہ پڑھ لے، کوئی کہانی پڑھ لے، کوئی ناول پڑھ لے، کوئی سیرت پہ کتاب پڑھ لے۔ کتابیں بہت ساری ہیں، ایک ستار طاہر کی بہت مشہور کتاب ہے، بہت ریکمینڈ کرتا ہوں میں، دنیا کے 100 عظیم کتابیں، وہ آپ پڑھیں گے تو وہ ایک علم کا خزانہ ہے، اس سے آپ کو ایک اندر موٹیویشن اور جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کتابیں مجھے پڑھنی چاہیے۔ ایک تو آپ کو 100 عظیم کی تو ہر قسم پہ ہے، مذہب پہ، تاریخ پہ، ادب پہ، ڈرامے پہ، ہر چیز پہ ہے، فلاسفی پہ ایون، وہ آپ کو معلومات ایک بیسک مل جائیں گی بہت ساری۔ آپ نے شیکسپیئر کے، جس میں نے نہیں سنا، اس میں ہیملیٹ پر ایک مضمون ہے، تو آپ کو ہیملیٹ کا بھی اور اس کی پوری جو اس کی جو ٹریجڈیز ہیں، میکبتھ بھی، اور اس سے ان کا بھی تعارف ہو جاتا ہے، شیکسپیئر کا بھی تعارف ہو جاتا ہے، صرف ایک مضمون سے پڑھ کے۔ تو اس طرح کی کتابیں جو جن میں ایک معلومات زیادہ ہوتی ہیں بیسک قسم کی نا، وہ چیزیں پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے، اصل بات یہ ہے۔ اور ساتھ اچھی فلمیں بھی دیکھیں، اچھی فلموں کی بھی لسٹ بنا لیں، مل جاتی ہیں، ہائی ریٹنگ والی فلمیں ہیں، بیسٹ فلموں کی بے شمار دنیا بھر میں لسٹیں مل جاتی ہیں، چاہے پاکستانی بھی کچھ مل جائیں گی پرانی، نہیں تو ہالی ووڈ کی فلمیں ہیں، انڈین موویز ہیں، اچھی فلمیں دیکھیں، اچھا میوزک دیکھیں، فورن اچھا میوزک سنیں، فورن لینگویج موویز دیکھیں، بہت اچھی ایرانی فلمیں بہت اچھی ہیں، پتہ فلم بھی آپ کو گرو کرتی ہے۔ شاعری پڑھیں، مطلب اپنے اندر کو نا گرو، اصل میں ہم باہر بڑا خیال رکھتے ہیں، لک کا، ہیئر اسٹائلنگ، کلر، کمپلیکشن، اپنا یہ وہ خواتین زیادہ کرتی ہیں، مرد بھی بہت کرتے ہیں اب تو اپنا وہ ڈریسنگ کا بھی، ہر چیزوں کا، اپنے اندر کو ہم نہیں کرتے، اندر کو ہمیں گرو کرنا چاہیے، اور پھر نئے ذائقے لائف میں شامل کریں، صرف کھانے کے نئے ذائقے نہیں، یہ بھی نئے ذائقے ہیں، کتابوں کے، میوزک کے، فلموں کے، شاعری کے، نئی چیزیں آپ سے انٹروڈیوس اپنے ہوں، اپنے آپ نئے ٹیسٹ پیدا کریں۔ اب جیسے نیا سال آ رہا ہے، نیو ایئر ریزولوشنز کرتے ہیں، اس میں یہ بنائیں نا کچھ چیزیں، کوئی لسٹ بنائیں، کچھ نئی چیزیں سیکھنے کی کوشش کریں، نئے سکلز کی، نئی لینگویجز کی بھی کوشش کریں، اور دوسروں کے ساتھ انٹریکشن بنائیں، یہ مجھے لگتا ہے بہت ضروری، نوجوانوں کو بہت ضروری ہے۔ پتہ دیکھیں نا، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں سلیبس میں باقی چیزیں بہت اچھا ہے، قرآن فہمی یہ وہ پڑھائی جا رہی ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن ہمیں ایک ریجنل لینگویجز کا ایک الگ سے مضمون ہونا چاہیے۔ مطلب پنجاب کے لوگوں کو بالکل آئیڈیا نہیں ہے بلوچی کا، بلوچی زبان کا کوئی آئیڈیا نہیں، بلوچستان کا آئیڈیا نہیں ہے، ہمیں سندھی کا بھی بالکل ہی، ہمیں اسکرپٹ بھی پڑھنا نہیں آتا اس کا، ٹھیک ہے، اس طرح پشتو تو پھر بھی تھوڑا بہت یہاں تو لوگ ہیں، لیکن بلوچ یہاں پہ اتنے زیادہ ہیں نہیں، اس طرح وہاں پہ بالکل نہیں ہوگا،
اس طرح پنجابی سرائکی یہ جو 5-6 ہماری بڑی زبانیں ہیں ان کے ساتھ تھوڑا سا انٹریکشن لوگوں کے ساتھ بڑھائیں, صحیح. یہ سیکھنے کی کوشش کریں. تھوڑا سا آپ کے فیس بک پہ بہت اچھا موقع ہے, آپ ذرا بلوچ کو, سندھی دوستوں کو, باقی دوستوں کے ساتھ تھوڑا سا انٹریکشن بنائیں, ان کو ان کے موقف کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس سے نا بہت سارے آپ کے آدھے سے زیادہ تعصبات آپ کے ختم ہو جاتے ہیں جب آپ دوسرے کی بات سنتے ہیں. صحیح. تو یہ نوجوانوں کو بہت ضروری ہے یہ چیزیں کرنا. بہت شکریہ سر, آپ سے بہت کم وقت میں ہم نے بہت ساری باتیں سیکھیں, بہت ساری باتیں جانی. اور ہمیشہ کی طرح میں یہ کہا کرتی ہوں کہ باقی ٹائم چونکہ کم ہوتا ہے لیکن ہماری باتیں کہیں نہ کہیں ادھوری رہ جاتی ہیں. آپ سے ابھی پالیٹکس پہ بہت ساری باتیں کرنا تھیں, انشاءاللہ پھر کسی دن ہم پلان کریں گے. میں چاہوں گی کہ آپ سے دوبارہ ہم بات کریں اور پالیٹکس کے حوالے سے کھل کے باتیں کریں. آج آپ نے بہت مہربانی کی, آپ نے اپنا وقت نکالا, ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے. ناظرین, آپ دیکھ رہے تھے فیس ٹو فیس کا عامر خاکوانی کے ساتھ خصوصی انٹرویو. انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے کسی نئے فیس کے ساتھ, نئی باتوں کے ساتھ. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.